بھی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ دیکھو اللہ نے اس کے اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی ہے۔ ایک صحابی اور آئے، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے رسول نے فرمایا دیکھو اللہ نے اس کے اعمال میں 20 نیکی لکھ دی ہے۔ السلام علیکم میں 10 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں 20 نیکی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اس میں 30 نیکی ہے۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور اللہ کی برکت نازل ہو۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیں، کوئی آدمی آپ کو آ کے سلام کرے تو آپ اس سے کس طرح سے پیش آئیں گے؟ ظاہر طور پر اچھی طرح سے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مارنے کے لیے سوچیں گے؟ ہرگز نہیں۔ گالی دینے کے لیے سوچیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس نے آ کے ہم کو دعا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، ان کی برکتیں نازل ہو۔ میرے رسول نے فرمایا اس کا جواب جو دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، تو اللہ اس کے بھی اعمال میں 30 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے کوئی جب بندہ سلام کرے تو سلام کا جواب خلوص و للہیت کے ساتھ جواب دے، تاکہ سلام کرنے والوں کو بھی نیکی ملے اور آپ جواب دیں تو آپ کو بھی نیکی ملے۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، میرا سلام کا جواب سارے لوگ مل کے دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المطیع المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، بہت دیر سے محفل کا آغاز چل رہا ہے اور نعت و منقبت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو سننے کا جذبہ ہے وہ کچھ انداز اور جو جذبہ جو ہے وہ نرالے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے حضرت مولانا صاحب بھی آئے، نعت پڑھے، اکمل صاحب بھی آئے، وہ بھی نعت پڑھے، علی جناب شمیم بھائی بھی آئے، وہ بھی نعت پڑھے، لیکن آپ لوگ بالکل خاموشی اختیاری کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی مائک پہ آئے، ممبر پہ کھڑے ہو، رسول پاک کی نعت سنائے، رب کی ثنا گوئی کرے اور دین کی خدمات کے بارے میں کوئی بات بتائے، تو آپ کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر بھی واجب ہے کہ آپ اس کو نوٹوں سے نہیں تو کم سے کم ہوٹوں سے ضرور داد دیا کریں، اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ بول رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ساتھ بولتے ہیں تو ان کو بولنے بھی مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوا کرتی ہے۔ حضرات وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں کچھ ہی وقت میں اپنی گفتگو کو سماپت کر کے پھر اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ رات جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور ٹھنڈی بھی بہت ہے، اور ٹھنڈی کا تو یہ آج کل یہ ماحول ہے کہ ٹھنڈی اتنی بڑھ گئی ہے، کوئی اگر ہائی بھی بولے تو ہم کو چائے سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ٹھنڈی بہت بڑھ گئی ہے، اب کیا بتائیں۔ تو حضرت ذرا ماحول کو بنا کے بیٹھے، کچھ دیر کے لیے میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں آپ کو بتا کر پھر میں اپنی جگہ لوں گا۔ ماحول کے حساب سے میں بیان کروں گا، اور آج کے دور حاضر میں دیکھا جائے ہمارا ماحول جو ہے بہت بگڑا ہوا ہے، افراتفری کا ماحول ہے، ہمارے نوجوان بھی بگڑ گئے ہیں، بوڑھے تو بوڑھے ان کے تو ہاتھ پیر میں طاقت بھی نہیں، اور ماشاءاللہ میرے کچھ بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا آپ لوگ اپنے بدن کو چست کیجیے، سست مت بن کے رہیں، کیونکہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جذبے میں رہیں گے تو ہم کو بھی جذبے میں کام کرنے میں مزہ آئے گا، بولنے میں مزہ آئے گا۔ ہمارا ساتھ آپ کو دینا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے کہ خواجہ غریب آج کا جو یہ میلاد ہم لوگوں نے سجایا ہے، رچایا ہے، یہ اس لیے سجائے ہیں کہ آج 6 رجب المرجب سرکار خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک ہے۔ آج خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر
گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر جگہ میلاد خانی، وہ فاتحہ خانی، قرآن خانی ہوا کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی سجایا ہے۔ اللہ ہماری اس محفل کو، اللہ ہماری نعت پڑھنے کو، تقریر کرنے کو اور تبرکات جو انتظامات کیے ہیں، اللہ سب کی محنت کو قبول عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے میں غریب نواز کی کچھ باتیں آپ کو بتا دوں، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کی شب و روز کیسی ہونی چاہیے، ہمارا صبح و شام کیسے گزرنا چاہیے، ہماری زندگی کس طرح سے گزرنا چاہیے، اس کے متعلق بھی بیان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے قریب رب سے دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موضوع جاتا ہے ہمارے اصلاحی معاشرہ کی گفتگو پر، لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کی ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم اور نہ ہی کوئی چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں سنجر کی زمین ہے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے، سنجر کی زمین ہے، اور یہ سنجر کہاں ہے؟ یہ خراسان شہر میں سنجر کی زمین ہے، غریب نواز کی بستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بستی میں ماحول کیا تھا کہ اس بستی کے جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے، نماز عشاء پڑھ کے سوتے تھے تو فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ ذرا مجھے یہ بتائے، غریب نواز جس بستی میں پیدا ہوں گے وہ بستی ہماری طرح نہیں ہوگا، غریب نواز جس بستی میں پیدا ہوں گے وہ بستی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوگا، غریب نواز جس محلے میں، جس ماحول میں پیدا ہوں گے وہ محلہ، وہ ماحول ہماری طرح نہیں ہوگا۔ ذرا غور کر، کتابوں میں آیا ہے، محقق نے فرمایا کہ غریب نواز جس بستی میں پیدا ہوئے تھے اس بستی کا ماحول یہ تھا کہ وہاں کے لوگ فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کا واقعہ ہے، کیا ہو گیا، ایک آدمی اٹھا نماز تہجد کے لیے، اس نے اٹھ کے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان میں سفید بادل چھایا ہوا ہے، وہ گھبرایا، اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، آج میں جو ہے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، میری تہجد کی نماز قضا ہو سکی۔ دل میں افسردہ ہے، دل میں غم ہے، غم لے کے باہر آئے، اتنے میں ایک آدمی اور اٹھا، وہ بھی آسمان کی طرف دیکھا، آسمان میں سفید بادل چھایا ہوا ہے، دل میں سوچا اللہ اکبر، آج مجھ سے کیا ہو گیا، میری نماز تہجد قضا ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ وہ غم کے مارے آیا اور آنکھوں میں آنسو لے کے آیا۔ جیسے ہی آپس میں آئے، دونوں حضرات آپس میں ملے، باتیں کرنے لگے، بھائی آج میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے، آج ہم سوتے رہے، صبح صادق ہو گئی ہے۔ اس وقت کے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، لوگ بادل کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر وقت کا پتہ کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میری نماز تہجد قضا ہو گئی۔ اتنے میں تیسرے آدمی آیا، اس نے بھی کہا میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ لوگ باتیں کرتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، لوگ باتیں کرتے رہے، شور ہوتا رہا، باتیں کرتے کرتے خواجہ غریب نواز کے گھر میں یہ بات پہنچ گئی، اور خواجہ غریب نواز کے گھر میں اس کے والد محترم جن کا نام حضرت غیاث الدین ہے، جن کا نام حضرت غیاث الدین ہے، اور ان کی والدہ کا نام ام الورا ہے۔ غریب نواز کی والدہ کا نام، ماں کا نام ام الورا ہے۔ یاد رہے، اپنے ماں باپ کا نام اگر یاد ہے تو ہمیں غریب نواز کے ماں باپ کا بھی نام یاد ہونا چاہیے۔ باپ کا نام غیاث الدین، ماں کا نام ام الورا، اور اس کی ماں کا نام جو جس نام سے وہ مشہور تھی وہ نام تھا ماہ نور، وہ ماہ نور نام سے مشہور تھی، نام تھا ام الورا۔ اللہ اکبر۔ باتیں پہنچی لوگوں کے پاس، سید غیاث الدین کہنے لگے آخر شور کیسا ہے؟ ایک صاحب نے کہا حضرت کیا بتائے، آج ہم سوتے رہے، غفلت کے نیند میں سوتے رہے، اور صبح صادق ہو گئی، آسمان میں بادل چھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا
سید غیاث الدین خواجہ غریب نواز کے والد محترم کہنے لگا، اے میرے ساتھیوں ذرا غور سے سن لو، آج تم جو یہ دیکھ رہے ہو آسمان میں سفید بادل چھایا ہوا ہے اور تم کہتے ہو صبح صادق ہو گئی، نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، نہیں تمہاری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، آسمان میں سفید بادل اس لیے چھایا ہوا ہے آج میرے گھر میں ایک ایسا صاحبزادہ پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں ایک ایسا لال پیدا ہوا ہے، تم آسمان میں بادل دیکھ رہے ہو، آسمان میں سفید بادل چھایا ہوا ہے، آسمان کی طرف مت دیکھ، میرے گھر میں جا کے دیکھ، وہ صاحب پیدا ہونے کی برکت سے، میرا بیٹا پیدا ہونے کی برکت سے میرے گھر کی دیوار روشن ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، جب غریب نواز پیدا ہوئے تھے تو گھر دیوار تو دیوار آسمان میں بھی روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر، غریب نواز پیدا ہوئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سید ام البرا ان کی والدہ محترمہ کہنے لگی، میرے سرتاج ذرا مجھے یہ بتائیں، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ وہ صاحب سید غیاث الدین سوچنے لگے اور اپنے خاتون سے کہنے لگے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ہم اپنے بیٹے کا نام کیا رکھیں، لیکن میں اس کی والدہ کہنے لگی، میرے سرتاج ذرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میں حمل سے تھا، میرے خواب میں بہت بڑے بڑے بزرگان دن آتے تھے اور آنے کے بعد مجھے مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے، اے ام البرا اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ تیرے جسم کو بھی حسن کرے اور تمہارے آنے والے بیٹوں کو بھی حسن کرے۔ اللہ اکبر، تو سید غیاث الدین کہنے لگا کہ آج سے میرا بیٹا کا نام حسن ہے۔ تو یاد رکھیں، غریب نواز کا سب سے اصل نام اور پہلا نام حسن رکھا گیا ہے۔ یہ معین الدین اجمیری یہ القاب ہے، یہ خواجہ غریب نواز یہ بھی ہمارے غریب نواز کو لقب ملا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ غریب نواز کا بچپن گزرا، 14 سال کی عمر میں ان کے والد محترم جو ہے اس دنیا سے الوداع کہہ گئے اور اس کو وراثت میں جو ہے وراثت میں ایک انگور کا باغ اور ایک پن چکی ملی تھی۔ اللہ اکبر، میرے غریب نواز جو ہے غریب نواز وہ انگور کے باغ میں جاتے تھے، جھاڑو لگایا کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب غریب نواز تلاوت کرتے تھے تو ہوا بھی ٹھہر جاتی تھی۔ غریب نواز جب تلاوت کرتے تھے تو اس کی تلاوت سننے کے لیے جنات آسمان سے زمین پر تشریف لے کے آتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا ایک دن کیا ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز اپنی باغ میں بیٹھ کر جو ہے صفائی کرنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد جب وہ باغ کی طرف جاتے ہیں صفائی کرنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صفائی ہو چکی ہے، صفائی ہو چکی ہے، صفائی ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ پھر کیا ہوتے ہیں، ایک دن میرے غریب نواز تلاوت کرنے لگا، تلاوت کرنے کے بعد فوراً اٹھ کے باغ کے اندر گیا، دیکھا کہ باغ میں کوئی صفائی کر رہا ہے، اندر گیا تو دیکھا کوئی نہیں ہے۔ غریب نواز نے آواز لگائی، اے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اپنے دوستوں سے منہ چھپانا کیا، ذرا باہر آؤ، تم کون ہو جو میری باغ میں روزانہ آ کے صفائی کرتے ہو؟ تو اللہ اکبر، 4 صقر آتے ہیں اور وہ جنات ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، غریب نواز، معین الدین، اے حسن، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جنات ہیں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ رب کی عبادت کرتے ہیں، رب آپ کے کام کے لیے ہمیں بھیج دیتا ہے، اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کی تلاوت سن کر ہم تلاوت کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، غریب نواز کی یہ تلاوت ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا ماحول دیکھیں، ہم اور آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم تو تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غریب نواز 14 سال کی عمر میں تلاوت کرتے ہیں، ہم تو تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نماز میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو ذرا غور سے سننا، آج ہم کیوں نہیں تیار کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان سوچتے ہیں جب ہم بوڑھا ہو جائیں گے تب ہم عبادت کریں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم جو ہے نماز ادا کریں گے، جب ہم عمر دراز ہو جائیں گے تب ہم روزے رکھیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، اتنے آپ نے بہت سارے بوڑھا کو دیکھے ہوں گے جو عمر دراز ہو جاتے ہیں، ان کے بدن پہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ اتنی گارنٹی کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں نماز ادا کریں گے، بڑھاپے میں جو
बड़े हैं, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं, उसके अंदर कुव्वत नहीं, उसके जिस्म में तवानाई नहीं कि वो जो है अपने बदन पे बैठे हुए पक्षी को उड़ा सके, अपने बदन पे बैठे हुए पक्षी को भगा सके। आज उसके पास ताकत नहीं कि वो खड़े होकर वजू बना सके, आज उसके पास ताकत नहीं कि वो उठ के कहीं जा सके। मुझे आप बताए, आप जो ये कहते हैं कि हम बाद में नमाज अदा करेंगे, जब हमारा वक्त आएगा हम जो है रोजे रखेंगे, आपका वक्त कब आएगा? आप कब नमाज अदा करेंगे? आप कब तिलावत करेंगे? आप कब रोजे रखेंगे? बुढ़ापे में करेंगे? नहीं, बुढ़ापे में लोग अल्लाह मोहलत नहीं देता है, उस वक्त आपके बदन से कुव्वत छीन ली जाएगी, आपके बदन से तवानाई छीन ली जाएगी, आपके जिस्म में ताकत नहीं रहेगा, आप तो उठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपको खाना खिलाने वाला दूसरा हो जाएगा, आपको दवाई पिलाने वाला भी दूसरा हो जाएगा, आपके बदन से मक्खी हटाने वाला भी दूसरा हो जाएगा। आप ठंडे पानी को हाथ लगाना चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर मना करता है, आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। एक वक्त का खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है कहीं हाजमा खराब ना हो जाए। आपको सोचना पड़ेगा, आप बुढ़ापे में जाकर सोच सकेंगे? नहीं सोच सकेंगे, इसलिए कि जब तक जवानी है आप रब की इबादत कर ले, बुढ़ापे में आपकी बात नहीं बनेगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमा ला ज़ंबल्ला, जो जवान जवानी में इबादत करता है, जवानी में तौबा करता है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाता है, जो जवान जवानी में तौबा कर लेता है, ऐसा वो हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब कोई जवान नमाज पढ़ने के लिए आता है तो रब मुस्कुराता है और फरिश्तों को फरिश्ता कहता है, या अल्लाह आज तू क्यों मुस्कुरा रहा है, आज तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तेरी रहमत क्यों बरस रही है? मेरा रब मुस्कुरा के फरमाता है, ए फरिश्तों जरा सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो, आज मेरा एक जवान मुझे मेरे बारगाह में आया है, उसकी जिस्म में जो है ताकत है, उसकी बदन पे कुव्वत है, उसकी जबान पे जो है तवानाई है, उसके बदन में कुव्वत होने के बाद, ताकत होने के बाद वो गुनाहों की तरफ नहीं जा गया, वो शराब की तरफ नहीं गया, वो ज़िना की तरफ नहीं गया, बदन में ताकत है, जवानी का जोश है, खून गर्म है, फिर भी मेरे बारगाह में आकर सर को झुकाता है, मुझे आना कहता है, मुझे सुभान कहता है, मुझे अल्लाह कहता है, इसलिए मैं मुस्कुराता हूँ। फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमाता हूँ और दोनों जहां में इसके लिए मैं दर्जा बुलंद फरमा देता हूँ। अल्लाह अकबर। इसलिए हमें चाहिए कि हम जवानी में इबादत करें। किसी शायर ने कहा था कि कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, बुढ़ापे में बात बनेगी नहीं। अल्लाह अकबर। आज हम जवान हैं, हम सोचते हैं हम अभी क्यों जाए नमाज पढ़ने के लिए, हमारे पास बहुत वक्त है, हम कब करेंगे? मरने के बाद नहीं, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगी, मरने के बाद मोहलत नहीं मिलेगी, मरने के बाद हम नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, मरने के बाद हम रोज़े नहीं रख सकते, मरने के बाद हम रब की जो है इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। आप तो मरने के बाद बेबस हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपकी डेड बॉडी पड़ी रह जाएगी, आपका जिस्म पड़ा रह जाएगा, आपकी मैयत पड़ी रह जाएगी, आप जो कपड़े पहने रहेंगे, आपके अंदर ताकत नहीं होगी कि आप अपने कपड़े को अपने हाथ से उतारें, आपके घर वाले आपके कपड़े को केजी से काट के उतारेंगे, आपको गुस्सा देने वाला भी दूसरा होगा, आपको कंधे पे ले जाके कब्रिस्तान में रखने वाला भी दूसरा होगा, आपको कब्र में उतारने वाला भी दूसरा होगा, आपकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला भी दूसरा होगा। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, कल हमारी नमाज कोई और पढ़ लेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी नमाज पहले पढ़ी जाए, इससे पहले हम अपनी नमाज अदा कर ले। अल्लाह अकबर। आप सोचते हैं हम बाद में करेंगे, अरे बाद में कुछ नहीं होगा, ना जाने कब इंतकाल हो जाए, कब मर जाए, कब हमारी सांसें बंद हो जाए, हम मर जाएंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमारा पुरसारे हाल नहीं होगा, हम मर जाएंगे, हमें कब्र के अंदर दफना दिया जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे, सब लोग मिट्टी देके आ जाएंगे, ये रिश्तेदार, ये माँ बहन, ये बाप भाई, ये दोस्तों अहबाब, वे काम के नहीं रहेंगे, सब मिट्टी देके वापस आ जाएंगे। आपके कब्र में खड़े होकर कोई 5 मिनट तक रहने वाला नहीं होगा, आपके कब्र में खड़े होकर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि हम आज अभी से नमाज कायम कर ले, रब की इबादत में लग जाए, इससे पहले कि हम आप नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ के अगर इस दुनिया से गुजर जाए
بعد نہیں میں آپ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک جنازہ رکھا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، ایک جنازہ تیار رکھا گیا، جنازے کو قبرستان لایا گیا، جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے، صفیں لگ گئے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، مردے کا جو کفن ہے، مردے کا کفن ہل رہا ہے، مردے کا کفن ہل رہا ہے۔ لوگ اگر ہمارے اور آپ کے ماحول میں کچھ ایسا ماجرا دکھائے تو لوگ ڈنڈا نکالتے ہیں، بھالا نکالتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر۔ دوڑ کے لوگ گئے، ڈنڈا لے کے آئے، بھالا لے کے آئے، مردے کا کفن ہل رہا ہے۔ ایک شخص نے مردے کا کفن کھولا، مردے کا کفن کھولا، کفن کھولنے کے بعد دیکھا ایک بہت بڑا سانپ اس مردے کی پیر سے لے کر گردن تک لپٹا ہوا ہے۔ اللہ، مردے کے پیر سے لے کر گردن تک وہ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے مارنا چاہا، لوگوں نے مارنا چاہا، اتنے میں صاف فصیح زبان میں بولنے لگا۔ فصیح زبان سمجھتے ہیں؟ عربی زبان، صاف عربی زبان میں بولنے لگا، فصیح زبان میں بولنے لگا۔ الا امرنی اعذبہ یوم القیامہ، صاحب بولنے لگا، الا امرنی اعذبہ یوم القیامہ، اے لوگوں مجھے مت مارو، میں رب کی طرف سے قیامت تک اس آدمی کے اوپر عذاب کے لیے مسلط کیا گیا۔ اللہ، کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ اے لوگوں مجھے مت مارو، میں رب کے حکم سے اس آدمی کے اوپر قیامت تک عذاب کے لیے مسلط کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یہ مرنے والا کا گناہ کیا ہے، یہ مرنے والا کون تھا، اس کا گناہ کیا ہے؟ وہ صاحب بولنے لگا، وہ صاحب بولنے لگا، خطایا الثلاث، یہ مرنے والے کے 3 گناہ ہیں۔ اللہ، کتنے گناہ؟ 3 گناہ، یہ مرنے والے کے 3 گناہ ہیں جس کی وجہ سے میں عذاب کے لیے مسلط کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کون سا گناہ ہے بھائی؟ صاحب کہنے لگا، اذا السماء الازاری لا یوم الجماعہ، یہ مرنے والا اذان کی آواز تو سنتا تھا لیکن نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان سن کے نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کچھ لوگ تو جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ بتائیے ان کا حشر کیا ہوگا؟ لوگ سوچتے ہیں 3 مذاق ہے، مصطفیٰ کا شریعت کھیل ہے، یہ حدیث اور قرآن جو ہے یہ فحش اور یہ بیان کرنے والی بات ہے۔ قبر میں ایک بار تو جاؤ، صحیح پتہ چلے گا کہ حدیث کیا تھی اور قرآن کیا تھا۔ دنیا کے بارے میں سوچو کہ قبر میں جا کے کہ علماء کیا بیان کرتے تھے، ہم نے تو سنا تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا۔ ایک بار قبر میں جاؤ، دوبارہ آنے چاہو گے لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ وہ صاحب کہنے لگا یہ مرنے والے کا پہلا گناہ یہ تھا کہ اذان تو سنتا تھا لیکن نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ آج ہم کتنے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارا ماحول یہ ہو چکا ہے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہوتا رہا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہے، ہمارا موبائل فون سائٹ جو ہے، ہمارا موبائل فل ساؤنڈ میں بجتا ہوا نظر آتا ہے، ہم کانوں میں ایئر فون لگا کے جو ہے گانے سنتے نظر آتے ہیں، ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی چلتا رہتا ہے، ہم اذان کی آواز کو سنتے ہیں، ہم کرکٹ کھیل دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں، ہم تو اذان کی آواز سنتے ہیں، ہم محض فالتو بات کرنے میں جو ہے व्यست رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر، محلے میں بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر، چوک چوراہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی قیمت کرتے ہیں، علماء کی قیمت کرتے ہیں، کبھی مقرر کی قیمت کرتے ہیں، کبھی شاعروں کی قیمت کرتے ہیں، کبھی مسجد کے امام کی قیمت کرتے ہیں، کبھی مسجد کے مؤذن کی قیمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتا دوں یہ کس نے حکم دیا تمہیں لوگوں کی قیمت کرنے کا؟ ارے تمہیں تو حکم دیا تھا کہ جب اذان کی آواز سنائی دے تم مسجد کی
मरने के बाद करेंगे। अल्लाह अकबर। आप क्या सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे? नहीं नहीं, बुढ़ापे में आप इबादत नहीं कर सकते हैं, आपकी पैर की उंगलियां भी नहीं लगेगी, आपकी नमाजें नहीं होगी, आपकी इबादतें कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। आज तुम्हारे जिस्म में ताकत है, तुम्हारे जिस्म में कुव्वत है, तुम्हारे जिस्म में तवानाई है। आ जाओ रब की बारगाह में। आज तुम 10 मिनट की जगह 20 मिनट कुरान पाक पढ़ सकते हो। आज तुम 2 रकात की जगह 4 रकात नमाज अदा कर सकते हो। आज तुम 10 मिनट की जगह 20 मिनट रब की बात कर सकते हो। आ जाओ, मौका है। आज अपनी बारगाह में जो है, रब की बारगाह में झुका लो सर को। कसम खुदा के मुसलमानों, आप 10 मिनट के लिए अपनी दुकान को, अपने कारोबार को बंद कर दो। गरीब नहीं होगे, अगर गरीब हो भी जाओगे, दुनिया में गरीब रहोगे। समाज कहेगा वो देखो गरीब मर गया है, गरीब रहो मर जाओ। लोग कहेंगे गरीब मर गया, तुम्हें गरीब समझ के दफना देंगे। लेकिन मुस्तफा कहेगा मेरा चाहने वाला आ गया, मेरा मानने वाला आ गया। और मुस्तफा जिसको चाहने वाला, मानने वाला कहेगा, रब भी उसे मानने वाला कहेगा। और जब रब जिसको मान लेता है, जब रब जिसको चाह लेता है, तो रब उसका ठिकाना जन्नत में अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। आज मौका है, आ जाओ रब की बारगाह में सर को झुका लो। अल्लाह अकबर। नहीं झुकाओगे तो अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। लोगों ने कहा जरा मुझे ये बताए, ऐसा मुझे ये बताओ, ये बंदे का दूसरा गुनाह क्या है? ये बंदे का दूसरा गुनाह क्या है? साफ बोल पड़ा, कहने लगा ला यस्मउ ज़काता ला यखरुजु ज़काता मिन मालिही। ये बंदा अपनी माल की ज़कात नहीं निकालता। ला यखरुजु ज़काता मिन मालिही। ये बंदा अपनी माल की ज़कात नहीं निकालता था। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए मांगने के लिए जाए ना, तो ऐसे देते हैं जैसे उनसे जान मांगने गए। अल्लाह अकबर। और कुछ लोग तो इनकार कर देते हैं, कुछ लोग तो इनकार कर देते, ज़कात निकालने के लिए तैयार नहीं होती है। हम में से कितने लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ज़कात की। और हमारे सोसाइटी का माहौल तो ये है, हमारे समाज का तो माहौल ये है, ज़कात निकालने की दूसरी की बात, लोगों का माल हड़पने में आगे हो जाते हैं, लोगों की ज़मीन हड़पने में आगे हो जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, वो बंदा को सामने खड़ा किया जाएगा जो दुनिया में ज़कात नहीं निकालता था, लोगों का माल हड़प लेता था, लोगों का जो ज़मीन हड़प लेता था, लोगों को लूट कर खा जाता था। उसको मैदान महशर में कायम होगा, उसका पेट जो है शीशे के मानद कर दिया जाएगा। आज पेट हमारा चमड़े का है, लेकिन क़यामत में मैदान महशर में उस शख्स का पेट शीशे के मानद कर दिया जाएगा। उसके पेट के अंदर सांप और बिच्छू डाल दिए जाएंगे। महशर वाले देखेंगे उसके पेट के अंदर सांप और बिच्छू डालेंगे। महशर वाले देखेंगे, कहेगा या अल्लाह, ये बंदा कौन है जिसके पेट को शीशे के मानद कर दिया गया है, इसके पेट के अंदर सांप और बिच्छू डाल दिया गया है। या अल्लाह, ये बंदा कौन है? उस वक्त फरमाएगा, फरिश्तों का हुक्म, फरिश्तों का हुक्म होगा। फरिश्ता कहेगा महशर वालों, ये वो बंदा है जो दुनिया में रहकर ज़कात नहीं निकालता था, लोगों का माल खाता था, लोगों का माल हड़प लेता था। अल्लाह अकबर। फिर क्या होगा? मैदान महशर में शर्मिंदगी होगी। उसको जब मैदान महशर में उनकी इज्जत को पामाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मुझे जरा ये बताए, आज हम में से कितने लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं, ज़कात निकालते हैं, अपनी माल को ज़कात निकालते हैं? और हमारे सोसाइटी में तो ये है साहब कि हम गरीबों को लूट देते हैं, गरीबों का खून चूस के खा जाते हैं। जो काम 10 रुपए में होता है, हम गरीबों से 20 रुपए लेकर वो काम करते हैं। अल्लाह अकबर। इसका जवाब भी तुम्हें
انتظام ہوا کہ نہیں، تمہارے پیسے ہے کہ نہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، غریب قیام ہو جاتے ہیں، ہم انتظامات کرتے ہیں، دوائیوں کا انتظامات کرتے ہیں، بیماری کا انتظامات کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی غریب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو غریب بیٹی کی شادی میں جا کر 5,000 جو ہے دیتے ہیں یا 10,000 دیتے ہیں یا اس کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا. مصطفیٰ نے فرمایا تم غریب کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو. زکات نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ مدد سے میں دیا جائے، اللہ والوں کو دیا جائے. زکات کا معاملہ تو یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی دیا جائے. قسم خدا کے مسلمانوں، امیروں کو دو گے تو امیر تو تم کو بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن جب غریب کو دو گے اور غریب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جب غریب ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ کی قسم جب غریب دعا کرتا ہے اللہ اس غریب کی دعا کی برکت سے اس مالدار کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، اپنی مال کی زکات نکالیں. ہم زکات نہیں نکالیں گے، لوگوں کا مال ہڑپیں گے، آپ لوگوں کا مال ہڑپنے میں رہ جائیں گے تو پھر یہ عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہ غریب اور امیر کیا ہے؟ غریب امیر دنیا میں کچھ نہیں. یہ دنیا میں جو فارمولہ ہے نا، یہ ہم اور آپ نے بنایا ہے. غریب اور امیر کا فارمولہ ہم اور آپ نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتا دوں، مسجد ہو، جمعہ کا دن ہو یا عید کا دن ہو یا کسی بھی وقت ہو، نماز کے لیے آتا ہے، پھر آگے امام صاحب رہتے ہیں، مصلی میں امام صاحب رہتے ہیں، اس کے ٹھیک پیچھے ایک سماج کا غریب رہتا ہے، اس کے ٹھیک پیچھے ایک سماج کا یتیم رہتا ہے، اس کے ٹھیک پیچھے سماج کا ایک کالا آدمی رہتا ہے. اب شریعت یہ اجازت نہیں دیتا، رب کی بارگاہ میں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے. شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ امام صاحب کے پیچھے غریب ہے تو غریب کو پیچھے ہٹا دیا جائے، امیر آگے آئے. یتیم کو پیچھے ہٹا دیا جائے، امیر آگے آئے. کالے کو پیچھے ہٹا دیا جائے، گورا آدمی آگے آ جائے. یہ امیر اور غریب کا فارمولہ ہم اور آپ نے بنایا ہے. یہ رب کی بارگاہ میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، نہ ہی دین میں ہے. اور رب کی بارگاہ میں رب کے سامنے تو وقار والا، عظمت والا وہ ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل ہو اور دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہی رب کی بارگاہ میں عظمت والا اور وقار والا ہے. اللہ اکبر. اس لیے چاہیے غریب اور امیر کے بھید بھاؤ نہ کریں. جیسے امیر ہے ویسے ہی غریب ہے. آپ مریں گے آپ کو بھی 4 کندھے پہ لیا جائے گا، غریب مریں گے اس کو بھی 4 کندھے پہ لیا جائے گا. آپ مریں گے آپ کو بھی مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا، غریب مرے گا اس کو بھی مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا. لیکن غریب اور امیر میں فرق یہ ہے کہ جو امیر ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا امیر بعد میں جنت جائیں گے، غریب پہلے جنت جائیں گے. اس لیے کہ وہ دنیا میں غریب تھا، صبر کے ساتھ زندگی کو بسر کیا، اس لیے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. امیروں کے پاس مال زیادہ تھی، اس کو حساب دینے میں وقت لگے گا، حساب دے کے بعد میں جنت میں داخل ہوگا. اس لیے غریب کو پیچھے نہ سمجھے، غریب کو حقیر نہ سمجھے، غریب کو فقیر نہ سمجھے. اللہ اکبر. یہ غریب امیر کو نہ سمجھے. ہم غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، اپنے علاقے کے علماء کی قدر کریں، مسجد کے امام کی قدر کریں، مدرسے کے جو ہے مدرس کی قدر کریں، مسجد کے مؤذن کی قدر کریں، یتیم کا مدد کریں. اللہ اکبر. جب اس طرح سے کریں گے ہمارا سماج بھی سدھرے گا، ہمارا سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، میدان محشر بھی مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتا دوں تیسری بات اور آخری بات، اس کے بعد میری گفتگو ختم. تیسری بات، لوگوں نے صاحب سے کہا یہ بندے کا تیسرا گناہ کیا تھا؟ تیسرا گناہ کیا تھا؟ وہ صاحب بول پڑا اور صاحب کہنے لگا لا يسمع قول العلماء، لا يسمع قول العلماء. یہ مرنے والا عالموں کی بات کو نہیں سنا تھا. اللہ، مرنے والا عالموں کی بات کو نہیں سنتا تھا. آج ہمارے سسٹم میں کیا ہو گیا ہے، ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، مولانا لوگوں کا تو کام ہی ہے بولنا، وہ تو بولتے رہتے ہیں، یہی سوچتے ہیں نا، یہی سوچتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے. غور کریں اپنی زندگی پہ، اپنے شام پہ، اپنے صبح و روز پہ غور کریں. بالکل ہنسے مت.
लोग सोचते हैं ना ये मौलाना है फला सब से फला जगह से ये मौलाना आए, इनका काम ही है बोलना। ये तो मौलाना लोग रात दिन चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, फला का बेटा है, फला का भतीजा है, फला का भांजा है। इसकी बातों को हम क्यों सुने, क्यों अमल करें? अल्लाह अकबर। साबुल फला यस्मउ कौलल उलमा, उलमा चाहे कोई भी हो, तुम्हारा बेटा क्यों ना हो, अगर उसकी बात को हम नहीं सुनते हैं, उसकी बात पे अमल नहीं करते हैं तो अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। इसीलिए कोई भी उलमा बयान करे उसकी बात को गौर से सुने। हम उलमा की बात तो सुनते हैं, तकरीर रोज सुनते हैं, लेकिन जो है उसमें अमल नहीं करते हैं। हम तो नमाज के बारे में बहुत सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं। ज़कात के बारे में सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं। रोज़े के बारे में सुनते हैं, रोज़े नहीं रखते हैं। कब तक हम यही चलते रहेंगे? हम कब तक अपने आप को यही जो है दुनिया में गुजारते रहेंगे अपनी जिंदगी को? कब तक हम अपने आप को यही बदनाम करते रहेंगे? कब तक अपनी जिंदगी को यही पसंद करते रहेंगे? नहीं नहीं, उलमा की बात को सुने, उलमा की बात को सुनने मगर अमल करें। कसम खुदा की अमल करने की कोशिश करोगे तो रब की बारगाह में महबूब कहलाओगे। जब मर जाओगे कब्र में भी मुस्कुराओगे, मैदान महशर में भी मुस्कुराओगे। अल्लाह अकबर। आज वक्त है, आ जाओ, समझ जाओ, नमाज़ें पढ़ लो, रब की बारगाह में सर को झुका लो। कल मर जाओगे, कोई कल मर जाओगे, तुम्हारा मकान नहीं होगा। कल मर जाओगे, तुम्हारा जिस्म दुनिया में मौजूद नहीं होगा। और आज तुमने बाल बच्चे अपनी फैमिली के बारे में सोच के रखा है ना, ये फैमिली कुछ नहीं होगी, तुम्हारा क्या होगा? कहते हैं साहब हम कुछ करके नहीं रखेंगे, हमारा बाल बच्चों का क्या होगा? हम अगर इंतजाम करके नहीं रखे, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? मैं आपको बता दूं, आपके माँ बाप ने आपके बारे में क्या सोच के गया था? आपके माँ बाप अगर गरीब थे, आज उससे ज्यादा आप अमीर है, खुशहाल में जिंदगी गुजारते हो कि नहीं हो? सब खुशहाल में जिंदगी को गुजारते हैं। अल्लाह अकबर। बाल बच्चे का क्या होगा? पहले ये सोचो हमारा क्या होगा? हमने अपना सुबह शाम कहाँ गुजारी, अपनी जिंदगी का तमाम वक्त कहाँ खत्म किया? रब के बारगाह में हिसाब देना है। अल्लाह अकबर। आज हम जमीन के पीछे लगे हुए हैं, कारोबार के पीछे में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जमींदार आपके गांव में पैदा हुआ होगा, बहुत सारे दौलतमंद आपके गांव में था, लेकिन मर गया है। आज उसकी कब्र में जाके देखो, बरसात के मौसम में कब्रिस्तान चला जाओ, बहुत सारे ऐसे अमीरजान इंसान मिलेंगे, बहुत सारे दौलतमंद मिलेंगे, बहुत सारे जो है जमींदार मिलेंगे जिनकी कब्र टूट गई है, कब्र जो है पानी से डूब गई है। उसकी कब्र को पूछने वाला नहीं, कब्र में कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नहीं होता है। मुश्किल शबे बारात के मौके पर उसका बेटा जाता है, अगर घर में रहे तब, वरना बाहर में है तो शबे बारात में कोई पूछने वाला नहीं। कब्र टूट गई है, पानी से डूब गया है। वो जमींदार जिसके पास एक एकड़, 100 एकड़, 50 बीघा जमीन थी, वो जमींदार की कब्र पानी से डूबी हुए है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बता दूं, आप क्या सोचते हैं हमारा बाल बच्चे का क्या होगा? पहले आप ये सोचिए आपका क्या होगा। आप मर जाएंगे, आपको दफन किया जाएगा, आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चा कहेंगे मेरा बाप का मरने का वक्त, मेरा बाप का जो है मरने का 9 घंटा हो गया है, 5 घंटे हो गए हैं, इनको जल्दी दफना दिया जाए। दफना देंगे, चंद भर मिट्टी डालेंगे, उसके बाद आपके कब्र में खड़े रहने वाला भी कोई नहीं होगा। सारे लोग वापस आ जाएंगे। किसी को जानवर लेने जाना है, किसी को दुकान खोलना है, किसी को मकान की तैयारी करना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। आपको दफना कर सब लौट आएंगे, कब्र में खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। कसम खुदा कि आप बाल बच्चे होंगे, आप बाल बच्चे के बारे में, अपने जो है फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचिए। वो तो मिट्टी देने के पे आने के बाद जो है जमीन पे आ जाएंगे, घर में आने के बाद जो है जमीन की फाइल लेके बैठ जाएंगे, आपस में बंटवारे करने लग जाएंगे। फला जगह की जमीन मेरी है, फला जगह का प्लॉट मेरा है, फला जगह का मकान निकल रहा है, वो मकान मेरे हिस्से में आ रहा है, फला दुकान मेरे हिस्से में आ रहा है, मुर्गा मुर्गी इतने मेरे हिस्से में आ रहा है, ये जानवर मेरा हो रहा है, ये जमीन मेरी हो रही है। आपको मरने के बाद आपके बाल बच्चे का क्या होगा? आपके बाल बच्चे का कुछ नहीं होगा। वो जमीन और जायदाद के बंटवारे में लग जाएंगे, वो जिंदगी में खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। अगर हिसाब देना होगा, आपको देना होगा, कब्र की मंजिल आपको पार करना होगा, आखिरत का सारा मामला आपको तय करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपने बाल बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दे और आज से दिन में ये पैगाम
یاد کر لے، نماز کی جو ہے 5 جگہ نماز کی جو ہے پابند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم جلسے جلوس بہت کرتے رہتے ہیں، میلاد کرتے رہتے ہیں۔ میں میلاد اور محفل کی منکر نہیں ہوں، بے شک میلاد کریں، لیکن میلاد کرنے کا فائدہ بھی ہونا چاہیے، میلاد کرنے کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ علامہ ارشد القادری ایک بات کہتے تھے، علامہ ارشد القادری کہتے تھے کہ کوئی میلاد یا جلسہ ہو، اس جلسے سے اگر دین کا کام نہ ہو وہ جلسہ نہیں، وہ پروگرام نہیں، اگر ہزاروں لاکھوں کی خرچ ہو جائے وہ جلسہ کامیاب نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تقریر کیے جلسہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ نعت پڑھے جلسہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ مولانا صاحب تقریر کر دی جلسہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہو گیا۔ ہم نے تیاری کی، بریانی پکایا اور خرچ کیے ہیں، ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا، ہمارا میلاد کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ میرے نظر میں جلسہ اور پروگرام اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا ہے جب تک اس محفل سے، اس پروگرام سے، اس میلاد محفل سے دین کا کام نہ ہو، مدرسے کی ترقی نہ ہو، مسجد کا کام نہ ہو، فلاح و بہبودی کا کام نہ ہو، اس وقت تک جو ہے پروگرام کامیاب نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں تمام سنادا کے سنی مسلمانوں سے، آج یہ سنادا کی مسجد سے، اس پروگرام سے آپ یہ دل میں عہد لے کے اٹھے۔ اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور دل میں عشق مصطفیٰ ہے، خوف خداوندی ہے، آپ اپنے دل میں یہ عہد کر کے جائیں کہ آج سے ہم نماز کی پابند کریں گے، آج سے ہم روزے رکھیں گے، آج سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کوئی ایک بندہ اگر نماز پڑھنا قائم کر دیا، نماز کو قائم کر لیا، آج کے اس محفل کے میلاد کی برکت کے صدقے میں کوئی بندہ نمازی بن گیا اور کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول رہا، قسم خدا کی میں مسجد میں کہتا ہوں، میں سمجھوں گا کہ اس میلاد کامیاب ہو گیا، میری محنت کامیاب ہو گئی، ہماری کمیٹی کی محنت کو کامیاب کر دی، ہمارے جو ہے انتظامات جو ہوئے ہیں تمام انتظامات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارے اس محفل سے کوئی چاہنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی روزے رکھنے والا، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں گیا تو جلسہ کامیاب نہیں۔ ذرا غور کریں، میں چاہتا ہوں کوئی ایک بندہ، میرے کوئی نوجوان بھائی آج دل میں عہد اٹھے، نام نہیں بتائے، آپ ہاتھ مت اٹھائے لیکن دل میں ضرور عہد کریں، آپ دل میں ضرور عہد کریں، آج سے ہم نماز پڑھیں گے، آج سے ہم جمعہ کبھی ترک نہیں کریں گے، جان بوجھ کے کبھی جمعہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مسجد میں دل میں یہ عہد کریں، آج کے بعد ہم کبھی جمعہ نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی کبھی نماز چھوڑیں گے، ہم چہرے پہ تارے سجائیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ قسم خدا کی آپ مسجد میں یہ دل میں عہد کر کے اٹھیں گے، میرا پروگرام بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان محشر میں میں گواہی دوں گا، یہ سارے لوگ گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، مولا غریب نواز کے عرس کے موقع پر فلاں جگہ میں، فلاں مسجد میں پروگرام کا انتظام ہوا تھا، اس پروگرام کے موقع پر ایک بندہ نے نماز کی تیاری کی تھی اور آخرت کا عہد لے کے اٹھا تھا، مولا اس پروگرام میں اس بندے کے صدقے میں جتنے بھی لوگ حاضر تھے سب کی گناہوں کو معاف فرما دے اور سب کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کوئی دل میں یہ عہد اٹھے، دل میں یہ عہد لے کے اٹھے کہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، میری محنت کامیاب ہوگی، کمیٹی کی محنت کامیاب ہوگی، ہم نے جو انتظامات کیے ہمارے انتظامات بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ میرا معاملہ یہی تھا، میرا کہنا یہی تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بہت برائیاں بڑھ چکی ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملے تو اس کے آگے بیانات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، وہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔